سورہ بقرہ آیت نمبر 4-5۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت میں جو قابل غور الفاظ ہیں وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور خاشعین۔ تو اس میں وَاسْتَعِینُوا جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، واو الگ ہے، استعینوا الگ ہے۔ یہ استعینوا حکمیہ جملہ ہے، جیسے آمنوا امروا حکمیہ جملے ہیں۔ اس میں لفظ استعینوا استعان یہ وہی لفظ ہے جو ہم الحمد شریف میں نستعین پڑھتے ہیں۔ اس کا مادہ یا مٹیریل یا وہ الفاظ جس سے یہ بنتا ہے وہ ہیں عین واو نون۔ اس سے بنتا ہے معاون، تعاون، معین، معاونت۔ تو اس کے لیے ایک آیت بطور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر، خیر خواہی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، یعنی جو کوئی آدمی کو خیر خواہی کا کام کرے، لوگوں کے فائدے کا لیے کام کرے تو اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، اس کی حمایت کیا کرو۔ تو یہاں پر ہے وَاسْتَعِینُوا، معاونت حاصل کرو، حمایت حاصل کرو، تعاون حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 دیکھ لیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ صابرون صبر سے، اگر تم میں 20 آدمی بھی ثابت قدم ہوں تو تم 200 پر غالب رہو گے۔ تو صبر کے معنی ہے ثابت قدم رہنا اور ڈٹے رہنا، اڑ جانا۔ صبر کے معنی وہ نہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جناب کوئی گل نہیں صبر کرو، ظالم مار رہا ہے آپ مار کھا رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ تیسرا لفظ آیا ہے والصلاۃ، اور نماز سے۔ اب نماز کے ذریعے سے استعانت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ہم اس اپنے مالک کے سامنے جس سے ہم نے تعاون حاصل کرنا ہے، جس کی حمایت لینی ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہینڈز اپ کر جاتے ہیں، پھر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہ غرور سے بھرا ہوا سر اس کے سامنے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ذرا غور فرمائیں، آپ نے کہا ہے ربنا، اے ہمارے مالک۔ کوئی ہے تمہارا مالک جو تمہارے سامنے ہے تبھی تو اس سے کہہ رہے ہو ربنا آتنا، اے اللہ ہمیں دے، ہمارے مالک ہمیں دے۔ اس طریقے سے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ مجھ سے میں تیرے فضل عظیم کا
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سب دعائیں آپ کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس اللہ کو مخاطب کرنے میں یہ بات آیا ہے کہ آپ کا مالک آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے سن رہا ہے. یہ اعتقاد باہر نکل کر بھی قائم رہتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے. تو جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے تو پھر وہ بھی تعاون کرتا ہے. تو یہ کہہ کر کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ثابت قدمی اور نماز سے اللہ کا تعاون حاصل کرو، اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ تعاون حاصل کرنا ایک بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خاشعین ہیں ان پر بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، لہٰذا انہیں تعاون حاصل ہوتا ہے اللہ کا. ایک لفظ آیا خاشعین، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ فصلت یا حام میم سجدہ سورت نمبر 41 آیت نمبر 39، اس میں دو لفظ آئے ہیں. ایک ہے احتزت اور ایک ہے خاشعہ. قرآن مجید کھول کے اس آیت کو ضرور دیکھیں. احتزت کا معنی ہے ہلنا جلنا، متحرک ہونا. اس کے جو مقابل لفظ آیا وہ خاشعہ. تو احتزت کے جو معنی ہیں خاشعہ میں اس کے الٹ معنی ہیں. احتزت میں ہلنا جلنا، متحرک ہونا ہے. خاشعہ میں متحرک ہونا نہیں، غیر متحرک، جامد، ایک جگہ ٹکے رہنا پایا جاتا ہے. یہ تو ایک غیر انسانی چیز کے لیے کہا گیا. جب اسے انسان پر لا کر بولا جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اٹل، نہ ٹلنے والا، اڑ جانے والا، ثابت قدم، ڈٹ جانے والا. تو الا علی الخاشعین میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے کام اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. ان کے لیے یہ استعان حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اس میں لفظ آیا ہے ظن. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ اللہ سے ملاقات کریں گے. ظن عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلا ظن کے معنی خیال، وہم و گمان، اعتقاد، عقیدہ، ایمان، یہ اس قسم کے معنی ہیں. لیکن یہ مختلف آیات میں اس کے سیاق و سباق کے مطابق اس کا تراجم کیے جاتے ہیں. اسی آیت میں آگے چلیے. انہم ملاقو، ملاقو وہی ہمارا اردو کا لفظ ملاقات. انہم کہ انہیں ملاقات کرنی ہے، ان سے ملنا ہے اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. راجعون، یہ اس سے لفظ آپ نے سنا ہوگا رجوع کرنا، اسی کی طرف واپس لوٹ جانا. ہمارے معزز علماء کرام طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے
اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ باقی اس سے ایک لفظ ملا ہے رجت۔ رجت کے معنی ہے واپسی۔ اس لفظ کو ذرا اچھے طریقے پر سمجھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی شیعہ عالم مل جائے تو اس سے پوچھیں کہ سرکار یہ رجت کیا ہوتی ہے، راجعون کا کیا مطلب ہے، وہ میری نسبت آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائے گا۔ باقی انشاءاللہ دوسری ملاقات میں۔ السلام علیکم۔